اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے حضور کو جس سے زیادہ محبت تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ڈال جیسی تھی ویسی ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جس کی چال ڈال رہن سہن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا تھا وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کا مقام و مرتبہ ہے اور جنتی عورتوں کی جو سردار عورت ہے اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بنت عمران جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے علاوہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور آپ کا نکاح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے بھی پیغام نکاح بھیجا لیکن حضور نے اس کو مسترد فرما دیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ حضور سے مانگیں، اور حضور نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں، امام مسلم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضور کی باقی ازواج مطہرات حضور کے پاس موجود تھی، تو اسی دوران حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی شہزادی امام الانبیاء کی شہزادی تشریف لائی۔ جس وقت وہ تشریف لائی حضور نے اٹھ کے اپنی شہزادی کا استقبال کیا اور اپنی شہزادی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور آپ نے اپنی جگہ پہ اپنی شہزادی کو بٹھایا اور کان میں کوئی سرگوشی کی، کوئی راز کی بات کی، تو حضرت فاطمہ حضور کی شہزادی وہ رونے لگی، اور حضور نے پھر کان میں سرگوشی کی تو مسکرانے لگی۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا کہ حضور نے تمہارے ساتھ کیا بات کی تھی کہ پہلے حضور نے سرگوشی فرمائی تو آپ رونے لگی، حضور نے پھر سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اور حضور کا یہ راز ہے اور میں حضور کا راز فاش نہیں کروں گی۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مجھے وہ آپ بتائیں کہ حضور نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشی کی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ قرآن پاک کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا ہے، اور میرا یہ غالب گمان ہے کہ یہ میرے دنیا سے جانے کا آخری وقت آ چکا ہے۔ جب حضور نے میرے ساتھ یہ راز کی بات کی تو میں رونے لگی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ تم ہی ہوگی، تم اپنے خاندان میں سب سے پہلی وہ عورت ہوگی، پہلا وہ انسان ہوگی جو مجھے میرے وصال کے بعد پہلے آ کے ملو گی۔ اور ان کے ساتھ حضور کو بہت محبت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے ایذا دیتی ہے وہی چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے حضرت سیدہ کائنات کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے ایذا پہنچتی ہے اسی تکلیف سے اللہ رب العالمین کی پاک ذات کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے۔ اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل آپ کی اسی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے اس کائنات میں روح زمین میں پھیلی، اور آج بھی جتنے سادات کرام حضور کی آل کا دم بھرنے والے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام حضرت سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے ہیں اور انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضور کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک اور 11 ہجری کو اس کائنات سے پردہ فرما کے گئیں۔ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے اپنی ایک خادمہ سے فرمایا کہ لوگوں کا، عورتوں کا جب جنازہ جاتا ہے تو وہ ایسے ہی جاتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آپ کی اس خادمہ نے بتایا کہ فلاں علاقے میں لوگ جب عورتوں کا جنازہ لے کے جاتے ہیں اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، لکڑیاں وغیرہ اس طرح رکھ دی جاتی ہیں، اور جو میت ہوتی ہے، جو جنازہ ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو میرے جنازے کو رات کے وقت لے جا کر جایا جائے قبرستان کی طرف، اور دوسرا میرے جنازے کو اوپر سے ڈھانپا جائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اگر ہم دیکھیں، اپنی ماں، بہن، بیٹی کو آپ کی سیرت کا مطالعہ کروائیں اور ان کو پڑھ کر بتائیں کہ حضور کی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، اور بیٹی کی حیثیت سے بھی حضور کی امت کی بیٹیوں کے لیے ایک کردار چھوڑا کہ اگر تم ایک بیٹی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہو، زندگی گزار رہی ہو، تو ایک نمونہ دیا کہ ایسے زندگی بسر کرو، ایسے زندگی گزارو۔ اور آپ نے ایک زوجہ ہونے کے ناطے اپنے خامد کے ساتھ حسن سلوک جیسا کیا، اور اپنی حضور کی امت کی جو عورتیں ہیں ان کو ایک نمونہ دیا، ان کو بتایا کہ اگر تم ایک عورت کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کا بہترین نمونہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ ایک ماں ہیں تو سیدہ کائنات نے اپنی زندگی ایک ماں کی حیثیت سے بھی گزاری، اور اپنے بچوں کی جیسی پرورش کی اور ان کو جیسی ان کی تربیت کی، وہ بھی حضور کی امت کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی کہ کائنات کی تمام طاقتیں بھی جمع ہو گئیں، تو آپ نے دین کو آگے رکھا اور حضور کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، بلکہ اپنے گھر کا گھر لٹا دیا لیکن حضور کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایسی آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کی، اور آپ کے صاحبزادے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی دونوں ایسے شہزادے ہیں کہ جن کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات اس دنیا سے تشریف لے کر گئی اور پردہ فرمایا آپ نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پردے سے ایک منادی ندا دے گا کہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ جب تمام لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور پردے کی صورت میں ایک گروہ آئے گا، اس گروہ میں حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس وقت ان لوگوں سے گزر کر پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائیں گی، اور یہ
سجدہ کائنات آپ نے پردہ کیا اور پردے کا درس لوگوں کو بھی دیا کہ جب وصال بھی ہو رہا ہے، اس کائنات سے جا بھی رہی ہیں، اس وقت بھی آپ نے یہ تلقین کی کہ یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کو رات میں لے جایا جائے اور اس کو اوپر سے ڈانپا جائے۔ اور آج جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں اور حضور کی شریعت کو پامال کر رہی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، وہ عورتیں دیکھیں کہ کیا وہ سجدہ کائنات کی سیرت سے انحراف کر رہی ہیں یا ان کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں۔ اور اگر آج کی ان کی سیرت سے انحراف کریں اور حضور کی نافرمانی کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، پھر وہ کبھی بھی سجدہ کائنات کی غلامی میں، آپ کی سرداری میں جنت کی طلبگار اور جنت کی حقدار کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر عورتیں، مائیں، بہنیں، اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی سرداری میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی صحبت میں جنت بھی حاصل کریں، ان کے لیے یہ بہترین آپ کی سیرت کا نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوئیں اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔